اردو ناول انتقام قسط نمبر 196۔ گھر میں کوئی آیا ہوا ہے کیا؟ وجے کی تیز نظروں نے گاڑی سے اترتے ہی ڈرائنگ روم کی بیرونی دروازے کے باہر موجود فٹ میٹ پر رکھے زنانہ جوتوں کے جوڑوں کو تاڑ لیا اور اپنے استقبال کے لیے آنے والے بیٹ مین سے پوچھا، جی میڈم کی کوئی مسلم فرینڈز ہیں، لگ بھگ آدھا گھنٹہ پہلے آئی ہیں، اس نے مستعدی سے جواب دیا۔ اوہ! وجے کے ماتھے پر بل پڑ گئے، لیکن زبان سے ایک لفظ کے سوا کچھ نہ نکلا۔ اس کی بیوی رجنی کشمیر میں ہی پل بڑھ کر جوان ہوئی تھی اور اس کی سابقہ ہم جماعت لڑکیوں میں سے کئی مسلمان لڑکیوں سے بھی دوستی تھی۔ وہ کھلے دماغ کی عورت تھی اور لوگوں سے دوستیاں بناتے ہوئے قوم یا مذہب سے بڑھ کر ذہنی موافقت کو ترجیح دیتی تھی۔ وجے کو بھی سو کال لبرل ہونے کا دعویٰ تھا، اس لیے اندر ہی اندر رجنی کی اس عادت کو ناپسند کرنے کے باوجود وہ کبھی اسے ٹوک نہیں سکا تھا۔ اب بھی وہ خاموشی سے اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر چینج کرنے میں 10-15 منٹ لگے۔ اس کا خیال تھا کہ گاڑی کی آواز سے رجنی کو اس قیامت کی خبر ہوگی اور حسب معمول اس کے استقبال نہ کرنے پر معذرت کرتی اس سے اس کی ضرورت کا پوچھنے آئے گی یا کم از کم اسے اپنے دوستوں سے ملانے لے جائے گی جیسا کہ اس کا معمول تھا، لیکن خلاف معمول ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کے لیے چائے وغیرہ لے کر آؤں سر؟ رجنی تو نہیں ہے، لیکن بیٹ مین اپنی ڈیوٹی انجام دینے آ گیا۔ میڈم کی فرینڈز کو چائے سرو کر دی ہے؟ اس نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ میڈم کا آرڈر ہے کہ مجھ سمیت تمام سرونٹس ڈرائنگ روم سے دور رہیں۔ ان کی فرینڈز کو کوئی پردے شردے کا ایشو ہے۔ ویسے میں نے چائے اور سنیکس ریڈی کر لیے ہیں، جیسے میڈم کو آرڈر ملا میں سرو کر دوں گا۔ بیٹ مین نے مکمل رپورٹ پیش کی تو اس کی آنکھوں میں الجھن دوڑنے لگی۔ وہ اب تک رجنی کی جتنے مسلمان دوستوں سے ملا تھا وہ فیشنیبل عورتیں تھیں اور ان میں پردے کا رجحان نہیں تھا۔ اور اجے، اب اس نے بیٹے کی بابت دریافت کیا، وہ بھی میڈم کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ہی ہے۔ اوکے، میڈم کو میرے آنے کی اطلاع دو، اس نے بیٹ مین کو حکم دیا۔ ابھی بیٹ مین حکم کی تعمیر کے لیے پلٹ ہی رہا تھا کہ اس کی موبائل پر رجنی کی کال آنے لگی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بیٹ مین کو روکا اور خود کال ریسیو کی۔ ڈرائنگ روم میں آ جاؤ ڈارلنگ، میں تمہیں اپنی فرینڈ سے ملوانا چاہتی ہوں۔ اسے کسی بھی دوسری بات کا موقع دیے بغیر رجنی نے اس سے فرمائش کی۔ اوہ، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ وہ پردہ دار عورتیں ہیں اور تم نے سارے سرونٹس کو ڈرائنگ روم سے دور رہنے کا آرڈر دیا ہوا ہے۔ ہاں، پر تم سے تو ملوانا ہے انہیں، وہ ہماری شادی پر بھی نہیں آئی تھی، اس لیے انہیں تم سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ اوکے، میں آتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ پھر بیٹ مین کی شکل پر سوال دے کر پوچھا، چائے کتنی دیر میں سرو کرنی ہے؟ پہلے آپ آ کر ان سے مل لیں، پھر چائے وائے بھی آتی رہے گی۔ رجنی کے لہجے میں جھنجھلاہٹ سی تھی، وہ کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ رجنی پرانی پتی ورتا عورتوں کی طرح ہر وقت شوہر کی جی حضوری کرنے والی عورت نہیں تھی، لیکن وہ اس لب و لہجے کی بھی عادی نہیں تھی۔ اس نے بیٹ مین کو مزید انتظار کرنے کا حکم دیا اور خود عجیب سا محسوس کرتے پسٹل جیب میں ڈال لیا۔ ہینڈز اپ! ڈرائنگ روم کے اندرونی دروازے پر دستک دے کر اس نے اسے دھکیل کر کھولا اور اندر قدم رکھا۔ اس کے قدم رکھتے کسی نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے سر سے گن کی نال لگا کر سرد لہجے میں بولا، بلا شبہ یہ ایک مردانہ آواز تھی۔ کون ہیں یہ لوگ؟ اس نے سامنے کھڑی ہونٹ چباتی رجنی کے سراسیمہ چہرے پر ایک نظر ڈال کر تعجب سے پوچھا۔ رجنی کے پیچھے نیچے کارپٹ پر ان کا 2 سالہ بیٹا راہل بیٹھا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا اور اس کے قریب ایک لڑکی ہاتھ میں گن لیے بیٹھی تھی۔ اپنے بیٹے سے اتنی قریب ایک ہتھیار بند لڑکی کو دیکھ کر اسے اتنا خوف محسوس ہوا جس کے سامنے اپنی کھوپڑی سے لگی گن کی نال کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ ادھر جا کر دھیرے سے بیٹھو، پھر ہم خود تم سے اپنا تعارف کروا دیں گے۔ اس کے پیچھے کھڑے مسلح شخص نے دھیمی مگر سرد آواز میں اسے حکم دیتے ہوئے ہلکا سا ٹوکا بھی دیا۔ چاروں ناچار اسے تعمیل کرنا پڑی۔ لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے ہم، بس اتنا جان لو کہ اس پل تمہیں وہی کچھ کرنا ہے جس کا حکم ہم تمہیں دیں گے۔ انکار کا سوچنے سے پہلے یہ دیکھ لو۔ اب وہ شخص اس کے سامنے آ گیا تھا۔ چھوٹے قد کے اس دبلے پتلے مرد نے اپنا چہرہ اب بھی ماسک کے پیچھے چھپا رکھا تھا، لیکن برقع نہیں پہنا ہوا تھا۔ اس کا اتارا ہوا برقع ایک صوفے پر پڑا دکھائی دے رہا تھا۔ وجے کو صورتحال سمجھ آنے لگی۔ مرد و زن پر مشتمل یہ جوڑا عورتوں کے گیٹ اپ میں اس کے گھر میں گھسا تھا۔ مرد کی جسامت کی وجہ سے باہر سیکورٹی پر تعینات افراد کو اندازہ نہ ہو سکا ہوگا کہ برقع میں کون ہے۔ یقیناً سیکورٹی والوں کے سوال کا جواب سامنا لڑکی نے کیا ہوگا اور یوں وہ آسانی سے اندر آگے ہوں گے۔ رجنی کے پاس مہمانوں کا آنا جانا معمول تھا اور وہ سرکاری رہائشگاہ کے بجائے رجنی کو جہیز میں ملے مکان میں رہتے تھے، اس لیے ان کے ہاں وہ سخت سیکورٹی بھی تھی نہیں۔ گئے وقتوں میں ہمارے اسلاف پیٹ پر پتھر باندھ کر جنگیں لڑتے تھے، تم جیسے گھٹیا دشمنوں نے ہمیں پیٹ پر یہ باندھ کر لڑنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا نہیں، اس سے بے نیاز اس دبلے پتلے مرد نے بولتے ہوئے پیٹ پر سے اپنی قمیض اوپر اٹھا دی۔ وجے اس کے جسم پر موجود خود کو جیکٹ دیکھ کر کانپ اٹھا۔ اس کمرے میں اس کے ساتھ اس کی محبوب بیوی اور 2 سالہ بیٹا موجود تھا اور انہیں خودکش بمبار کا سامنا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز لرز رہی تھی۔ سب سے پہلے تو اپنا ہتھیار نکال کر ہمارے حوالے کر دو، اس نے وجے کی جیب کی طرف اشارہ کیا۔
کوئی بھی جہادیدہ شخص وہاں ہتھیار کے ابھار کو محسوس کر سکتا تھا۔ وجے نے خاموشی سے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ حقیقتاً اس کا دماغ اسے مشورہ دینے سے قاصر تھا کہ اسے اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ بیٹھ جاؤ، اگلا حکم ملا جس کی بھی اسے تعمیل کی۔ اب آپ ہمارے لیے چائے منگوا لے دیوی جی، لیکن خیال ہے کہ ٹرالی دروازے سے ہی وصول کر لینی ہے، کوئی ملازم اندر داخل نہ ہو۔ اب وہ رجنی سے مخاطب ہوا۔ وہ سر ہلا کر سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ انٹرکام کی طرف بڑھی اور ریسیور اٹھا کر بٹن دباتے ہوئے احکامات جاری کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں چائے اور لوازمات سے سجی ٹرالی ڈرائنگ روم میں موجود تھی۔ تھکے ہارے آئے ہو شریمان، تھوڑا سا بھوجن کر لو۔ نقاب پوش مرد وجے سے مخاطب ہوا تو وہ تپ گیا اور تپے ہوئے لہجے میں بولا، تمہیں ٹھونسنا ہے تو ٹھونسو، لیکن مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم لوگ یہاں کیوں موجود ہو اور کیا چاہتے ہو۔ سنا تم نے شریمان جی، اچھے میزبان کی طرح پہلے ہماری مہمان نوازی کرنا چاہتے ہو۔ تم بھی تکلف نہ کرو اور کچھ کھا لو، ویسے بھی ہو سکتا ہے ہمیں لمبے سمے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پڑے۔ وجے کے لہجے کو خاطر میں لائے بغیر اپنی ساتھی لڑکی سے بولا۔ لڑکی کمرے کے ماحول سے بے نیاز بچے کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی اور اس نے بچے کو اپنے ساتھ خاصا مانوس کر لیا تھا۔ اب بھی اس نے پلیٹ میں سے ایک بسکٹ اٹھا کر بچے کے ہاتھ میں تھما دیا، جسے وہ مزے سے کھانے لگا۔ خود لڑکی نے ایک سینڈوچ اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ اب کرنا تم کو یہ ہے کہ A to Z سارے سرونٹ سے بولو کہ تمہارا کہ 2 سے رشتہ دار مر گیا ہے اور تمہیں اس کا کریا کرم کرنے دوسرے شہر جانا ہے، اس لیے سب کے سب 4 دن کی چھٹی کرو۔ اس نے اپنے چہرے پر منڈا نقاب ہٹا دیا اور ٹرالی سے ایک آلو پیٹیز اٹھا کر کھاتے ہوئے سے ہدایت دے رہا تھا۔ اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو؟ وجے نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ یاد رکھو ہم سر پر کفن باندھ کر ہی اپنے گھروں سے نکلے ہیں، ہاں البتہ تم صرف اور صرف اپنی بیوقوفی کے ہاتھوں پریوار سمیت مارے جاؤ گے۔ اس نے اپنی خود کی جیکٹ کو نمایاں کرتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، اور میری جواب ادھر بھی یہی میسج بھیج دو۔ ہمیں خبر ہے کہ سینئر سے تمہارے اچھے تعلقات ہیں، ارجنٹ چھٹی کی ریکویسٹ پر کوئی آبجیکشن نہیں لگے گا۔ پر مرواؤں کسے؟ میری فیملی ہے، ماتا پتا بھائی سب اسی شہر میں رہتے ہیں، وہ بھی تو پوچھیں گے نا کہ ایسا کون مر گیا جس کے کریا کرم کے لیے ہم ارجنٹلی جا رہے ہیں اور وہ اسے نہیں جانتے۔ کہہ دینا پتنی کی بیسٹ فرینڈ ہے، بیاہ کر چھوٹے گاؤں میں گئی تھی، ڈلیوری میں مر گئی۔ پتنی کی ضد ہے کہ اس کی کریا کرم میں ضرور جا رہا ہے۔ ساتھ یہ بھی جتا دینا کہ وہاں موبائل کے سگنلز نہیں آتے، اس لیے ان 4 دنوں میں کسی سے کانٹیکٹ نہ ہو سکے تو پریشان نہ ہو۔ اس نے مزے سے وجے کے اٹھائے مسئلے کا حل پیش کر دیا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس کے پیچھے تمہارا کیا گول ہے؟ تم کو اپنے سارے سوالوں کے جواب سمے کے ساتھ خود ملتے جائیں گے، پر ابھی ہمارا ٹائم ویسٹ مت کرو۔ ابھی تمہیں صرف وہ کرنا ہے جو ہم کہیں۔ سرسر کر کے چائے پیتے اس نے وجے کو جواب دیا، پھر ذرا سخت لہجے میں بولا، حجت بازی بہت ہو گئی، اب جیسا بولا ہے کرتے جاؤ، سٹارٹ اپنے سرونٹ سے لو۔ اوکے میں جاتا ہوں۔ وجے نے گویا ہتھیار ڈال دیے۔ کوئی چھوٹی سی بھی گڑبڑ کی تو یاد رکھنا، یہاں آنے والی قیامت کی ساری ذمہ داری تمہارے اپنے اوپر ہوگی۔ اندر بے شک ہم 2 ہیں، لیکن تمہارا مکان ہمارے آدمیوں کی سخت نگرانی میں ہے۔ یہاں سے ایک مکھی بھی ہماری مرضی کے خلاف اڑی تو ہم تباہی مچا دیں گے۔ اس نے وجے کو سنگین نتائج سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ ڈونٹ وری، میں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کروں گا۔ وجے نے اسے یقین دہانی کروائی۔ وہ اس کے تیور دیکھ کر خود بھی یہ بات سمجھ چکا تھا کہ کسی قسم کی دھوکہ دہی خود اس کے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ گڈ، اب جاؤ اور کام سے لگ جاؤ۔ اس نے مطمئن ہوتے ہوئے وجے کو جانے کی اجازت دے دی۔ اور ہاں سنو، ابھی وہ دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اسے روک لیا۔ سب کے ساتھ ڈرائیور کو بھی چھٹی دے دینا۔ بولنا مرنے والی رجنی کے ساتھ ساتھ مہمان عورتوں کی بھی سہیلی، اس لیے وہ یعنی ہم دونوں بھی تمہارے ساتھ ہی وہاں جا رہی ہیں۔ گاڑی میں جگہ کی تنگی کی وجہ سے تم ڈرائیور کو ساتھ میں لے جاؤ گے اور گاڑی خود ڈرائیو کرو گے۔ اوکے۔ وجے نے بنا بحث کے ان کی یہ بات بھی مان لی۔ گڈ بوائے، ایسے ہی ہماری بات مانتے رہے تو اپنا سب کچھ بچا لو گے۔ وہ اٹھ کر وجے کے قریب آیا اور یہ اس کی قمیض کا کالر پکڑ کر مسئلہ، جیسے یہ اس کی شاباش دینے کا انداز ہو۔ لیکن وجے نے ایک چھوٹی سی بٹن نما شے کو اپنے کالر پر چپکتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ ایک ننھا سا کیمرہ اور مائکرو فون تھا، یعنی اس کے پاس کہیں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لیتے اور دروازہ کھول کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی بچے کے ساتھ کھیلتی لڑکی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل فون نکالا اور کان میں بلوٹوتھ فکس کرنے لگی۔ اب وہ وجے کی حرکت دیکھنے کے ساتھ ساتھ اسے سننے کی بھی اہل تھی۔ مرد اس کی طرف سے مطمئن رجنی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ پرسکون رہیے شریمتی جی، آپ کے پتی نے کوئی شرارت نہیں کی تو ہم میں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہم بھارتی فوج کے سورما نہیں ہیں جو جب بھی کسی کشمیری کے گھر میں قدم رکھتے ہیں ان کی گندی نگاہیں سب سے پہلے ہماری عورتوں کی عزت کو داغدار کرنے کی نیت سے انہیں تاڑنے لگتی ہیں۔ کشمیری تو میں بھی ہوں، رجنی نے تھوک نگلتے اسے جتایا، لیکن مسلمان نہیں۔ اس نے ترنت جواب دیا، میرے پتی انڈین آرمی میں ضرور ہیں، لیکن وہ صرف اپنی جاب کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی عورت کی عزت پر نظر نہیں ڈالی۔
شاید وہ اس کے دل میں اپنے اور وجے کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر ایسا ہے تو اس کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں ہوگا۔ اس نے بات ختم کر دی۔ 2-3 منٹ گزرے تو وجے واپس لوٹ آیا۔ میں نے ملازمین سے کہہ دیا کہ وہ بھی چھٹی پر چلے جائیں۔ ہم بھی آدھے گھنٹے میں اپنا سامان پیک کرنے کے بعد گھر کو لاک کر کے روانہ ہو جائیں گے۔ اس نے آ کر اپنی کارکردگی بیان کی۔ اب آپ کو تھوڑی سی زحمت کرنی ہوگی شریمتی جی۔ آپ اندر جائیے اور سفر کے لیے ایک چھوٹا سا بیگ پیک کیجیے۔ یہ میری ساتھی اس کام میں آپ کی ہیلپ کرے گی۔ وہ وجے کو کوئی جواب دیے بغیر رجنی سے مخاطب ہوا۔ آپ ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ وجے نے بے چین ہو کر پوچھا۔ کہیں نہیں، اس نے اطمینان سے جواب دیا اور اپنے ساتھی کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ وہ رجنی کو اندر لے جائے۔ بیگ پیک ہوگا تو ملازمین کو یقین آئے گا کہ تم لوگ کہیں جا رہے ہو۔ وہ دونوں چلی گئی۔ اس نے وجے پر واضح کر دیا کہ اس کی ساتھی لڑکی جاتے جاتے بچے کو بھی گود میں اٹھا کر لے گئی۔ کمرہ چھوڑنے سے پہلے وہ اپنے چہرے پر نقاب لگانا نہیں بھولی تھی۔ مطلب ہمیں 4 دن تک یہیں اسی گھر میں رہنا ہے؟ وجے نے فوراً نتیجہ اخذ کیا۔ بالکل، ہم بے گھری کا دکھ جانتے ہیں، اس لیے کسی کو بے گھر کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ وہ موقع ملنے پر کوئی چپتا وہ جملہ کسنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ لیکن وجے نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اسے ہاتھ اٹھا کے بولنے سے روک دیا۔ باقی باتیں بعد میں، پہلے کام نمٹاؤ۔ کیسا کام؟ اپنے دفتر اور گھر والوں کو اپنی روانگی کی اطلاع دو۔ اسے وجے کو حکم دیا اور خود اس کے عین عقب میں آ کھڑا ہوا۔ اب وہ اس کے موبائل پر چھٹی کے لیے لکھی جانے والی ای میل پڑھ رہا تھا۔ کل منتری جی یہاں پہنچ رہے ہیں، ایسے میں میری اچانک چھٹی میرے ریکارڈ پر ایک داغ ثابت ہوگی۔ ای میل بھیجنے کے بعد وجے ماتھے کو پریشانی سے مسلتے ہوئے بڑبڑایا۔ تو عملے کے وہ لوگ جنہیں فضول کاموں پر لگایا ہوا ہے، انہیں واپس بلواؤ تاکہ وہ کوئی ڈھنگ کا کام کر سکیں۔ کیا مطلب؟ اس کے دیے گئے مشورے وجے چونکا۔ ارے بھائی، وہ جو 3 بندوں کی خام خواہ عمار کے پیچھے شفٹ میں ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ واپس بلواؤ انہیں۔ کیوں بیکار میں شریف شہریوں کو پریشان کرتے ہو؟ اس نے یوں سرسری لہجے میں کہا جیسے موسم پر تبصرہ کر رہا ہو، لیکن وجے بری طرح چونک گیا۔ عمار، او مائی گاڈ، عمار ہے تمہارے پیچھے؟ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ اس لڑکے میں کچھ گڑبڑ ہے۔ گڑبڑ اس میں نہیں، گڑبڑ تم لوگوں میں ہے۔ تم لوگ جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق سلب کر کے بیٹھے ہوئے ہو، کیسے کسی اور کو غلط کہہ سکتے ہو؟ وہ وجے کی بات سن کر جذباتی ہو گیا اور یکدم ہی لہجے کو درست کرتے حکم دیا، نکالو آرڈر اپنے بندوں کے لیے۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ وجے نے اکڑنے کی کوشش کی۔ لگتا ہے بھارت ماتا پر اپنا آپ اور اپنا پریوار وان کرنے کا سوچ رہے ہو، پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے وہ 3 ساتھی بھی اپنی جان سے جائیں گے۔ ہم بیا وجہ خون بہانا پسند نہیں کرتے، لیکن تم ہمیں مجبور کر دو گے تو آخری حل کے طور پر یہ بھی کر گزریں گے۔ اس نے وجے پر واضح کر دیا کہ اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ شکست خوردہ وجے کو اس کا حکم ماننا ہی پڑا۔ اب اس کام کو کر ڈالنے کے بعد اس نے سوالی نظروں سے خودکش جیکٹ والے کو دیکھا۔ اب کچھ نہیں، اب بس ہم تمہارے مہمان ہیں جو زیادہ سے زیادہ 4 دن تک تمہارے مکان میں رہیں گے۔ ہمارے 1-2 بندے اور یہاں آ جائیں گے۔ بھائی جی کو ہمارے اور ان کے بھوجن کا بندوبست کرنا ہوگا۔ زیادہ گھبرانے کی بات نہیں، میرے ساتھ ان کی ہیلپ کر دے گی۔ اسے ہم نے اس کام میں شامل ہی اس لیے کیا ہے کہ بھابھی جی ریلیکس رہ سکیں۔ وہ دوستانہ انداز میں بول رہا تھا، جبکہ وجے کا دماغ اس سوچ میں اٹکا ہوا تھا کہ اگلے 4 دن میں کشمیر میں کون سا طوفان آنے والا ہے۔ 1 2 3 حویلی کے گیٹ سے ایک ایک کر کے ایمبولینسز اندر داخل ہو رہی تھی۔ اعظم کو سینے سے لگائے کھڑی نیلی نے پتھرائی نظروں سے ان ایمبولینسز کو اپنے سامنے رکتا اور ان سے اترتے تابوتوں کو دیکھا۔ وہ پورے 5 تابوت تھے جنہیں اس کے دیکھتے دیکھتے قطار میں رکھا جانے لگا۔ تابوتوں کی آمد نے گزشتہ رات کے آخری پیسے حویلی میں جاری گریا وزاری کو یکدم ہی بہت بلند کر دیا تھا۔ کل سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی حویلی میں تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانتا بند گیا تھا۔ حویلی کے پرانے نموخوار ملازمین روتے دھوتے حویلی کی روایت کے مطابق آنے والے مہمانوں کے قیام و طعام سمیت دیگر ضروریات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور نیلی کل سے ہی اس طرح اعظم کو سینے سے لگائے جامد دماغ کے ساتھ ایک ایک منظر کو دیکھ رہی تھی۔ کل سے اس نے چند گھونٹ پانی کے سوا حلق سے کچھ بھی نہیں اتارا تھا، البتہ اعظم کو ملازموں کی فراہم کردہ غذا کھلاتی پلاتی رہی تھی۔ وہ حویلی میں اتنے بہت سارے اجنبی چہروں کی آمد رونے دھونے کی آوازوں سے سراسیمہ تھا، اور سارا وقت اس کے ساتھ چمٹا رہتا تھا۔ اس حویلی پر ایسا سانحہ بیتا تھا جس نے ہر آنکھ اشک بار کر دی تھی۔ سرمد کی موت اور عالم کے زخمی ہونے کی اطلاع سن کر حویلی سے روانہ ہونے والی سجر اور ہوٹل سے اسپتال کے نکلنے والے صداقت شاہ، سکینہ شاہ اور قربان شاہ پر گھات میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کی طرف سے شدید حملہ ہوا تھا۔ حملہ آوروں نے اتنی شدید فائرنگ کی تھی کہ گاڑیوں سمیت انسانی وجود چھلنی ہو کر رہ گئے تھے، اور کوئی ایک بھی زندہ اسپتال نہیں پہنچ سکا تھا۔ عالم شاہ کو ہوش میں آنے کے بعد علم ہوا تھا کہ جس وقت آپریشن تھیٹر میں اس کے جسم سے گولیاں نکالی جا رہی تھی، عین اسی وقت اس کے پیاروں کے جسموں سے ان کی روحیں بھی نکالی گئی تھی۔
पोस्टमार्टम का सबर आजमा मरहला गुजरने तक डॉक्टरों ने इसकी ज़हनी हालत को अबतर होने से बचाने के लिए इससे ज़्यादा मस्कन दवाओं के ज़ेर असर रखा था। सदाकत शाह, सकीना शाह, कुर्बान शाह और सरमद के ताबूतों के पास से एक एक करके गुजरती। वो सजल के ताबूत के सामने आकर रुकी तो आजम बेचैन होकर रोने लगा। इसने ताबूत के चौकटे शीशे से नजर आने सजल का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन माँ की फितरी कशिश ने इसे बेकरार होने पर मजबूर कर दिया था। नीली इसे बहलाते हुए ताबूत से दूर हटी तो इसने छठी एम्बुलेंस को हवेली के अहाते में दाखिल होते देखा। वो वहीं रुककर इस एम्बुलेंस की तरफ देखने लगी। एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोला और उसमें से एक स्ट्रेचर उतारा जाने लगा। स्ट्रेचर के साथ ही एक फोल्डिंग व्हीलचेयर भी थी। मुस्तैद अमले ने व्हीलचेयर को खोला और एहतियात से स्ट्रेचर पर लेटे शख्स को उठाकर इस व्हीलचेयर पर मुंतकिल करने लगे। मुंतकली के इस अमल के दौरान नीली ने इस शख्स का चेहरा देखा। वो आलम शाह था, जिसका चेहरा जर्द हो रहा था और आंखों में वीरानी रची हुई थी। डॉक्टर्स इसे अस्पताल से डिस्चार्ज करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इसके लिए इस नाजुक वक्त में अस्पताल में पड़े रहना मुमकिन नहीं था। वो ज़बरदस्ती इसरार कर हवेली में आया था और अंदर से कितना शिकस्ता था, इसका अंदाज़ा नीली इसकी वीरान आंखों से लगा सकती थी। इस नाजुक मौका पर इसे दिलासा देने के लिए वो और तो कुछ न कर सकी थी। खामोशी से आज़म को लेकर इसके सामने जा खड़ी हुई। आज़म को देखकर आलम शाह की आंखों में नमी चमकी और इसने अपना हाथ ऊपर उठाया। इसका मकसद समझते हुए नीली आज़म समेत नीचे की जानिब झुकी। आलम शाह ने पहले इसके सर पर हाथ रखा, फिर इसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर इसका माथा चूम लिया। इस मौका पर इसकी आंखों से आंसू बह निकले। हवेली के वारिस के आंसू हवेली में तूफान ले आए। नमकखार मुलाजमीन धाड़े मार मार कर रोते हुए सीने को भी करने लगे। ऐसे में मोमल की आमद ने मजीद क़यामत ढा दी। वो भाई के साथ लगकर ऐसा रोई के पत्थरों के भी दिल लर्ज गए। मोमल के साथ खदीजा भी थी, बिन ब्याहे बेवा हो जाने वाली। इस लड़की को दुख ने सख्ता ज़दा कर दिया था। सरमद के नाम की माला जपकर जिंदा रहने वाली को इसकी मौत पर खुलकर बयान करने का हक हासिल नहीं था कि वो सिर्फ मंगेतर थी और इसके साथ किसी कानूनी या खूनी रिश्ते में नहीं जुड़ी थी। आज तक अपने दुख को रोती रही, लेकिन ये वक्त इनके दुख को बांटने का है, जो मुझसे भी बड़े साने से गुजरे हैं। नीली पर यह ख्याल किसी इल्हाम की तरह उतरा और वो एक नई तवानाई के साथ इनके दुख बांटने के लिए पुरअज़्म हो गई। रात का जाने कौन सा पहर था। इसकी आंख यकदम खुली और ऐसा लगा कि दिल तेज रफ्तारी से दौड़ रहा हो। इस अजनबी कैफियत पर परेशान इसने साइड में रखा मोबाइल उठाकर इस पर वक्त देखा। वो अलार्म लगाकर सोया था, लेकिन अभी इस अलार्म के बजने में बहुत वक्त पड़ा था। क्या मैंने कोई बुरा ख्वाब देखा था? वो अपनी कैफियत और बिलावजह आंख खुल जाने की वजह तलाश करने की कोशिश करने लगा। आमतौर पर इस तरह आंख खुलने और तबीयत के बेचैन होने के पीछे कोई बुरा ख्वाब ही होता है, लेकिन इसे ज़हन पर बहुत जोर देने पर भी कोई अच्छा या बुरा ख्वाब याद नहीं आ रहा था। दिमाग की तख्ती गोया बिल्कुल खाली पड़ी थी, लेकिन कुछ था जो दिल को बेचैन कर रहा था। क्या ये इस काम की वजह से है जिसे आज मैं करने जा रहा हूँ? इसने खुद से सवाल किया। नहीं, मैंने इस काम को बहुत सोच समझ कर करना कबूल किया है। इसमें जितना रिस्क है, इतनी अच्छी मनसूबाबंदी भी की गई है, इसलिए मेरे दिल में नाकामी का कोई डर नहीं है। जवाब नफ़ी में ही आया था। शायद आगा जान और बीबी को छोड़कर जाने की तकलीफ़ है। इन चंद दिनों में मैं इन लोगों से बिल्कुल अपने खूनी रिश्तों की तरह ही जुड़ गया हूँ और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं माज नहीं बिल्कुल सचमुच अम्मार हूँ। दिमाग एक और तुझी ढूंढ लाया था जिसे वो मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं कर सका। बहरहाल वजह जो भी थी, अब आँख खुल चुकी थी और ये तय था कि दोबारा नींद नहीं आएगी। इसे बिस्तर पर लेटकर खामखा वक्त बर्बाद करने और करवटें बदलते रहने के बजाय वो उठकर कमरे से बाहर आ गया। खुले सेन में रखा सामान तारों की मध्यम रोशनी में धुंधला सा दिखाई दे रहा था। वो एक चारपाई पर सीधी करके इस पर बैठ गया और आंखें आसमान पर टिका दी। जल्द ही इसने तारों भरे आसमान पर सबसे रोशन सितारा ढूंढ लिया और कीरथर की पहाड़ों में बसने वाले फैजों से सीखा खेल खेलने के लिए तैयार हो गया। सितारा बीनी की मश्क इसके मामूल का वो हिस्सा था जिसे इसने मुश्किल हालात में भी वक्तन फवक्तन जारी रखा था और इसे एतराफ़ था कि इस मश्क ने इसे बेहद ज़हनी मजबूती बख्शी थी। देखते हैं आज तुम मुझे किस जहान की सैर कराते हो। वो आसमान के सबसे रोशन सितारे से मुस्कुराकर मुखातिब हुआ और इस पर अपनी नज़रें गाड़ दी। थोड़ी देर में सितारे की रोशनी ने फैलना शुरू कर दिया और इसे ऐसा महसूस हुआ कि इस रोशनी के साथ ही खुशबू की लपटें भी इस तक आ रही है। रोशनी बहुत तेज़ और सुर्ख थी और आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही थी। फैलते फैलते अचानक इसने कोई शक्ल लेनी शुरू कर दी। शुरू में तो इसे कुछ समझ नहीं आई, लेकिन फिर वाज़ेह होने लगा कि रोशनी ने सुर्ख अरूसी जोड़े में मलबूस एक दोशीज़ा का रूप धार लिया। इस दोशीज़ा का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था और वो इस घूंघट के पीछे से सिर्फ इन गुलाबी पनखड़ियों से लबों को देख सकता था, जिनके बाएं कोने पर पहरा देता मोटा सा स्याह तिल इसके दिल को अपनी तरफ खींचता था। सजल। इसे इस दोशीज़ा की शिनाख्त के लिए इसकी बस इतनी ही झलक काफ़ी थी। सो बेकरारी से पुकार उठा,
اس پکار کے جواب میں گلابی ہونٹ مسکرانے کے انداز میں پھیلے اور بائیں جانب موجود تل کسی ستارے کی طرح جھل ملایا۔ اس نے بے اختیار اس تارے کو چھونے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن وہ اس سے دور ہونے لگا، ہوتے ہوتے اتنا دور ہوا کہ پہلے دھندلایا پھر نظروں سے ہی غائب ہو گیا۔ سجل! اس نے گھبرا کر زور سے پکارا، لیکن اب نہ وہاں کوئی ستارہ تھا نہ روسی لباس میں ملبوس سجل۔ اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی اور پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے، لیکن ٹانگیں بالکل بے جان ہو رہی تھیں۔ کیا بات ہے بیٹا، اس وقت یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ وہ اپنے آپ میں الجھا ہوا تھا۔ آغا گل کب آ کے اس کے پہلو میں بیٹھ گئے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب بھی اس نے جواب نہیں دیا، وہ جواب دینے کے قابل ہی نہیں تھا۔ معاذ! انہوں نے اس سے تشویش سے پکارتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ بری طرح کانپ رہا ہے۔ کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ غیر معمولی پن کا احساس ہونے پر انہوں نے اسے اپنے کمزور بازوں کے حصار میں لے لیا۔ اسے اس وقت کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ بے اختیار ہی ان کے سینے سے لگا اور کسی چھوٹے بچے کی طرح سسک سسک کر رونے لگا۔ آغا گل دم بخود رہ گئے۔ وہ حساس طبیعت کے مالک تھے، اس بات کا اندازہ انہیں اس کے یہاں قیام کے عرصے میں ہو گیا تھا، لیکن اس کی یہ کیفیت پہلی بار ان کے سامنے آئی تھی۔ انہوں نے کچھ دیر اسے بغیر کچھ کہے یوں ہی رونے دیا اور تسلی دینے کے انداز میں آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ سے ہلاتے رہے۔ کچھ دیر روتے روتے رہنے کے بعد اس کے وجود کی کپ کپاہٹ کم ہونا شروع ہو گئی اور سسکیں بھی دم توڑنے لگی۔ آغا گل اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر کھڑے ہوئے اور گلاس میں پانی بھر لائے۔ بصارت سے محرومی کے باوجود وہ اپنی حسیات کے سہارے ایسے تمام کام بخیر و خوبی انجام دینے کی اہلیت رکھتے تھے۔ لو پانی پی لو، انہوں نے محبت سے کہتے اسے گلاس تھمایا۔ میں نے آپ کو زحمت دی آغا جان۔ 2 گھونٹ پانی پی کر اس کی طبیعت ذرا سنبھلی تو شرمندہ سا ہو کر بولا، اپنے بچوں کو آرام پہنچانے میں ماں باپ کو بھی کبھی زحمت نہیں ہوئی؟ ہاں البتہ۔ انہیں اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ البتہ کیا؟ البتہ یہ کہ اگر اولاد کسی تکلیف میں ہو تو ماں باپ کو اس کی تکلیف اس سے زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور وہ اس وقت تک پرسکون محسوس نہیں ہوتے جب تک اس تکلیف کا سدباب نہ ہو جائے۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے بے انتہا خلوص تھا۔ معاذ کی آنکھیں ایک بار بھی بھیگنے لگیں۔ آغا جان! وہ بھیگی آواز میں محض ان کا نام پکار کر رہ گیا۔ مجھے بتاؤ بیٹا، کیا ہوا ہے جو تم رات کے اس پہر یوں یہاں بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہو؟ انہوں نے نہایت محبت سے اس کے رونے کا سبب پوچھا۔ مجھے نہیں پتا آغا جان کے کیا ہوا ہے، لیکن بس کچھ ہو گیا ہے، کچھ ایسا جو میرا دل سہ نہیں پا رہا اور بری طرح بے قرار ہو گیا ہے۔ اس نے نہایت سچائی سے انہیں اپنے دل کی کیفیت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے فوری طور پر اسے جواب دینے کے بجائے ایک ہنکارا بھرا۔ وہ زمانے کے نشیب و فراز سے گزرے ہوئے انسان تھے اور ان کا تجربہ کہتا تھا کہ دل کی اس طرح کی گواہی کبھی بے وجہ نہیں ہوتی۔ انسان کا دل اندیکھے تاروں کے ذریعے اپنے پیاروں سے جڑا ہوتا ہے، اور یہ تار بڑی مستعدی سے ان کی خوشی غمی کی خبریں دل تک پہنچاتے ہیں۔ آپ دعا کریں آغا جان کے سب ٹھیک ہو۔ وہ جانتا تھا کہ آغا گل معمول کے مطابق تہجد کی نماز پڑھنے رات کے اس پہر جاگے ہوں گے، اس لیے ان سے التجا کی، میں کروں گا بیٹا دعا، تم خود بھی وضو کر کے نوافل پڑھو اور سب کی خیر کی دعا مانگو، اس سے تمہارے دل کی بے قراری کو بھی قرار ملے گا۔ انہوں نے اسے نصیحت کی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے اور اب دعا لا حاصل ہے۔ اس نے کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح اپنا اندیشہ بیان کیا۔ دعا کبھی لا حاصل نہیں ہوتی، جو ہو چکا اسے بے شک ہم بدلنے پر قادر نہیں، لیکن اللہ سے اس تکلیف میں سے بھلائی تو طلب کر سکتے ہیں نا۔ معبود کو اپنے بندوں کا اپنے سامنے جھکنا اور طلب کرنا پسند ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری دعائیں رائگاں چلی جائیں؟ دعاؤں کا بدلہ دنیا یا آخرت کی بھلائی کی صورت میں ضرور ملتا ہے میرے بیٹے، انہوں نے اسے سمجھایا۔ وہ خود بھی یہ بات جانتا تھا، لیکن بے چینی نے بچپن سے پڑھے اس سبق کو بھلا دیا تھا۔ اب آغا جان نے یاد دلایا تو وہ شرمندہ سا ہو کر اٹھ گیا اور وضو کرنے لگا۔ اے اللہ، میرے سارے معاملات تیرے حوالے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی رحیم و کریم نہیں۔ اگر ظاہر میں ہمارے ساتھ کچھ برا ہوا بھی جائے تو یہ تیرا ہی ہم پر ظلم نہیں ہوتا، بلکہ تیرے ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ مجھے اپنی حکمت پر بھروسہ رکھنے والا بندہ بنا اور مجھ سے صرف اور صرف وہ عمل کروا جو تیری رضامندی کا ذریعہ ہو۔ میں دنیا کی ساری نعمتیں اور محبتیں تیری رضا پر قربان کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، بس تو بھی مجھ پر ایک احسان کرنا، میری اس زندگی کو رائگاں نہ جانے دینا اور مجھ سے وہ عمل کروانا جو میرے دل کا اطمینان سے بھر دے۔ جائے نماز پر کھڑے ہو کر بہت انہماک سے تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نہایت خشوع خضوع سے وہ مانگتا چلا گیا، جو شاید ہمیشہ سے دل میں تو تھا لیکن کبھی یوں زبان پر نہیں آیا تھا۔ اپنے رب کے حضور یہ سب مانگتے ہوئے اس کی آنکھوں سے مسلسل خاموشی کے ساتھ آنسو بھی بہہ رہے تھے، لیکن ان آنسوؤں اور کچھ دیر قبل بہائے گئے آنسو میں فرق تھا۔
ان آنسو میں بے قراری، بے صبری اور تکلیف تھی، اور یہ آنسو عاجزی، انکساری اور خودسپردگی کے لیے ہوئے تھے۔ یہ آنسو جیسے جیسے بہتے جا رہے تھے وہ اپنے دل میں ایک سکون اور ٹھنڈک سی اترتی محسوس کر رہا تھا۔ حضوری کی اس کیفیت میں اسے خبر نہیں تھی کہ جائے نماز پر بیٹھے کتنی دیر گزر چکی ہے۔ بس اب آ جاؤ بیٹا، تمہاری بی بی جان قہوہ تیار کر کے تمہارے انتظار کر رہی ہیں۔ آغا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے آہستہ سے پکارا تو وہ ماحول میں واپس آیا۔ زرمینہ بی بی واقعی قہوہ تیار کی اس کی منتظر تھی۔ فجر سے پہلے آغا گل کے لیے قہوہ تیار کرنا ان کے معمولات کا حصہ تھا۔ میں دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوا اس قہوے کو ہمیشہ مس کروں گا۔ خوشبودار قہوے کا پہلا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے وہ زرمینہ بی بی سے مخاطب ہوا۔ ہم بھی ہمیشہ تمہیں یاد کریں گے، اور عمار کی طرح تمہاری یاد بھی ہمیں رویا کرے گی۔ زرمینہ بی بی کی پلکیں بھیگنے لگی۔ مجھے آنسوں میں نہیں، دعاؤں میں رخصت کرے بی بی جان۔ مجھے اس وقت آپ کی ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے، اور کشمیر کی ماؤں کا حوصلہ تو ایک مثال ہے۔ یہ کشمیری ماؤں ہی کی تو ہمت ہے کہ نسلوں سے اپنے جوان بیٹوں کو خون میں نہاتا دیکھ رہی ہیں، لیکن کبھی انہیں بزدلی کا سبق نہیں دیا۔ اس نے محبت سے زرمینہ بی بی کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے ان سے درخواست کی، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں میرے بچے، جاؤ اور ہم مسلمانوں کو پسپا کرنے کی سازش کرنے والوں کے خلاف سینہ سپر ہو جاؤ۔ اللہ نے چاہا تو تم ضرور سرخرو رہو گے۔ زرمینہ بی بی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ اسی وقت قریبی مسجد سے فجر کی اذان بلند ہونے لگی۔ میری روانگی کا وقت ہو گیا ہے، اس نے آہستہ سے کہا تو آغا گل اور زرمینہ بی بی کے چہرے ایک پل کے لیے زرد پڑ گئے۔ اللہ کی امان میں بیٹا۔ آخر آغا گل نے ہی پہلے ہمت کی اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ آج ایک بار پھر ان کا عمار ان سے رخصت ہو رہا ہے۔ اجازت دے بی بی جان۔ ان سے ملنے کے بعد وہ زرمینہ بی بی کے آگے جھکا۔ اللہ سوہنا ٹھنڈی چھاؤں میں رکھے۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ان دونوں سے مل کر وہ اپنے زیر استعمال کمرے میں گیا تاکہ ضرورت کا سامان اٹھا سکے۔ اس کمرے میں بہرام، جو کل اسپتال سے ڈسچارج ہو کر آیا تھا، بھی سویا ہوا تھا۔ اس کے بیگ کھسکانے پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں عمار بھائی؟ اس کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ تمہیں بتایا تھا نا کہ مجھے جانا ہے۔ اب تم مجھے ہنسی خوشی رخصت کرو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے پیچھے بی بی جان اور آغا جان کا خیال رکھو گے، اور ایسی نوبت نہیں آنے دو گے کہ انہیں تم سے کوئی شکایت ہو۔ اس کے پاس وقت کم تھا، اس لیے بغیر کسی تمہید کے سیدھی بات کی، لیکن اتنی جلدی؟ ابھی تو میں پوری طرح ٹھیک بھی نہیں ہوا۔ بہرام کو اس کے جانے کی خبر پسند نہیں آئی تھی۔ نہیں، اب تم ٹھیک ہو، بس اپنی دوائیں پابندی سے کھاتے رہنا اور ڈاکٹر صاحب کی ہدایت پر پوری طرح عمل کرنا، اس نے بہرام کو سمجھایا اور پھر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں آپ کو بہت یاد کروں گا عمار بھائی، اور وہاں سے آواز میں بولا، جتنا مجھے یاد کرو گے اتنا ہی بی بی جان اور آغا جان کا خیال رکھنا۔ اس نے اسے نصیحت کی۔ زرمینہ بی بی اور آغا گل وہ دو ہستیاں تھیں جن سے اپنے والدین کے بعد وہ بے انتہا انسیت محسوس کرنے لگا تھا، اور شدت سے خواہش مند تھا کہ ان دونوں کا بڑھاپا چین سے گزر جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ انہیں بالکل بھی نہیں ستاؤں گا۔ بہرام بھی جذباتی ہو رہا تھا۔ اس نے اسے تھپکی دی اور باہر نکل گیا۔ ایک بار پھر آغا جان اور زرمینہ بی بی سے ملنے کے بعد گھر سے نکلا تو قدم مسجد کی مخالف سمت میں اٹھ رہے تھے۔ کچھ دور اسے لینے کے لیے آنے والے ایک جیپ میں اس کے منتظر تھے۔ اس نے جیپ میں بیٹھے بے اختیار اپنے عقب میں دیکھا۔ کئی روز بعد آج وہ دن آیا تھا کہ اس کے عقب میں کوئی تعاقب کار موجود نہیں تھی۔ سوری بنجامن انکل، وہ زیر لب بڑبڑایا اور جیپ میں بیٹھ گیا۔ اس سارے قصے میں ایک بنجامن ہی تھا جس کے خلوص کا اس نے کچھ ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ راستے میں کسی مناسب جگہ نماز کے لیے روک لینا۔ جیپ چلی تو اس نے ڈرائیور سے کہا، آج دل کی کچھ ایسی کیفیت تھی کہ بار بار اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے مچل رہا تھا، اور یہ تو پھر فرض نماز تھی۔ قوم اور وطن کا حق ادا کرنے سے پہلے رب کائنات کا حق ادا کرنا ضروری تھا۔